ایک لڑکا پہلی بار فلم انڈسٹری دیکھنے گیا۔ جیسے ہی وہ بڑے اسٹوڈیوز میں داخل ہوا تو اسے لگا کہ وہ کسی جادوئی دنیا میں آ گیا ہے۔ کہیں بڑے بڑے سیٹ بنے تھے، کہیں مصنوعی درخت لگے تھے، اور ایک جگہ پر بارش ہو رہی تھی، لیکن اوپر سورج بھی چمک رہا تھا۔ لڑکے نے حیرت سے کہا، یہاں تو موسم بھی کنفیوز ہے۔ پھر اس نے ایک ہیرو کو دیکھا جو ولن سے لڑ رہا تھا۔ ولن ہیرو کو زور سے مارتا، لیکن ہیرو فوراً اٹھ کر ایسے کھڑا ہوتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لڑکے نے قریبی بندے سے پوچھا، بھائی یہ ہیرو لوہے کا بنا ہے کیا؟ پھر ایک جگہ ایک ہیروئن روتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی کیمرہ بند ہوا وہ فوراً ہنسنے لگی۔ لڑکا چوک کر بولا، ارے واہ، یہ تو آنسو آن آف بٹن سے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ مزہ تب آیا جب اس نے ایک سین میں دیکھا کہ ولن کے گھر کے باہر لکھی ہوئی کار تھی، لیکن اندر جا کے دیکھا تو صرف ایک کمرہ تھا۔ لڑکے نے کہا، یہ تو وہی مکان ہے جو باہر سے بنگلہ اور اندر سے کمرہ نکلتا ہے۔ آخر میں وہ گھر آیا تو سب کو کہنے لگا، فلم انڈسٹری ایک جادو ہے، بس کیمرہ آن ہو تو سب اصلی لگتا ہے اور کیمرہ آف ہو تو سب مذاق۔ ایک دن ایک چھوٹا سا لڑکا پارک میں کھیلنے گیا۔ کھیلتے کھیلتے اسکین ذرا ایک بڑے امرود کے درخت پر پڑی۔ درخت پر سبز سبز امرود لگے ہوئے تھے۔ لڑکے کا دل لچایا اور وہ ہچپکے سے درخت کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں مالی تو نہیں آ رہا۔ جب راستہ صاف نظر آیا تو اس نے فوراً ایک امرود توڑا اور مزے لے کر کھانے لگا۔ امرود اتنا میٹھا تھا کہ لڑکے نے دوسرا بھی توڑ لیا۔ ابھی وہ دوسرا امرود کھانے ہلگا تھا، کہا چانک مالی وہاں آ گیا۔ مالی نے زور سے آواز لگائی، اوے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکا ڈر گیا، امرود ہاتھ میں لیے تیزی سے بھاگنے لگا۔ مالی اس کے پیچھے دوڑا، لیکن لڑکے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ سیدھا پارک کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ہنس بھی رہا تھا اور ہانپ بھی رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، آئندہ امرود کھاؤں گا مگر مالی کو دیکھ کر۔ بس کا ہائی جیک۔ ایک صبح اسکول کے بچے بس میں بیٹھ کر اپنے اسکول جا رہے تھے۔ سب خوش خوش باتیں کر رہے تھے کہ اچانک راستے میں 3 نقاب پوش آدمی بس میں چڑھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں اور ڈنڈے تھے۔ ڈرائیور اور بچے سب گھبرا گئے۔ نقاب پوشوں نے کہا، یہ بس اب ہماری ہے، سب خاموش بیٹھے رہو۔ بچے ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے بھی آہستہ آہستہ بس روک دی، لیکن انہی بچوں میں ایک چھوٹا سا لڑکا علی بہت بہادر تھا۔ اس نے فوراً کوئی ترکیب سوچ لی۔ علی نے آہستہ سے اپنے دوست کو کہا، ہمیں ان کو چالاکی سے بھگانا ہوگا۔ اس نے سب بچوں سے کہا کہ ایک ساتھ زور زور سے رونا شروع کرو۔ جیسے ہی پورے بس میں شور مچ گیا اور سب بچے زور زور سے چیخنے لگے، نقاب پوش گھبرا گئے۔ ایک نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ اسی وقت علی نے اپنی جیب سے کھلونا پستول نکالا اور زور سے چیخ کر بولا، بس سے باہر نکلو، پولیس آ رہی ہے۔ نقاب پوشوں نے بس کو گھیرنے والی آوازیں سن کر سمجھا کہ واقعی پولیس آ گئی ہے۔ وہ گھبرا کر بھاگ نکلے۔ ڈرائیور نے فوراً بس اسٹارٹ کی اور سب بچوں کو محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ سب بچے علی کی بہادری تالیاں بجانے لگے۔ اس دن کے بعد سب نے اسے ہیرو علی ایک ہاسا لڑکا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کے گھر کے حالات زیادہ ہاتھ نہیں تھے۔ اس کے والد مزدور تھے اور روزی کمانے میں بڑی محنت کرتے تھے۔ علی کو شروع سے یہ بات سمجھا گئی تھی کہ زندگی میں محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دن علی نے سوچا کہ وہ ابھی اپنے والد کا ہاتھ تھپٹائے گا اور اپنی زندگی میں کچھ کما کر دکھائے گا۔ شروع میں وہ چھوٹے موٹے کام کرنے لگا، جیسے کہ دکان سے سودا سلف لانا یا محلے کے بچوں کو پڑھانا۔ آہستہ آہستہ اسکیم نر نگلانے لگی۔ علی کے پاس جتنے بھی پیسے جمع ہوتے وہ فوراً فضول خرچی کے بجائے اپنی پڑھائی پر لگاتا۔ اس کے دوستاک کا سر ہنستے کہ یہ پیسے کیوں بچاتا ہے، مزے کیوں نہیں کرتا؟ لیکن علی مسکرا کر کہتا،
محنت سے کمائے ہوئے پیسے کا اصل مزہ تب ہے جب وہ کسی اچھے کام پر خرچ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، علی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ وہ دن آیا جب اس نے اپنے والدین کو فخر سے کہا، یہ سب آپ کی دعاؤں اور محنت کی برکت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں محنت اور ایمانداری سے کمایا ہوا رزق ہی اصل کامیابی ہے۔